اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ادریس اوان، ایڈوکیٹ فرام ایبٹ آباد۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ ہے اسلام میں عورت کی حیثیت۔ دین اسلام نے عورت کو ایک بڑا مقام دیا ہے۔ اس سے قبل اگر زمانہ جاہلیت کی بات کریں یا دیگر مذاہب کی بات کریں تو عورت کو ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، عورت کو ایک پراپرٹی سمجھا جاتا تھا۔ وہ پراپرٹی ایسی پراپرٹی تھی کہ جو نسل در نسل مرنے کے بعد وراثت میں شفٹ ہو جاتی تھی، اور عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو مستقل شخصیت قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین میں پھیلا دیے۔ مرد و عورت کی اس بشری مساوات کا اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم نے انہیں حقوق میں مساوی بالکل برابر قرار دے دیا، یعنی کہ رائٹس کی بات ڈکلیئر کر دی کہ عورت کے کیا ہیں اور مرد کے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح کر دیا۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 ہے، والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں باہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یہاں پہ عورت کی اور مرد کو بالکل ایکولی فوٹنگ پہ ایک دوسرے کا ساتھی قرار دیا، تاکہ یہ ایک دوسرے کے ہاتھ بٹا سکیں، ایک دوسرے کے کام آ سکیں، ایک دوسرے کے لباس بھی ایک جگہ پہ کہا گیا۔ تو اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ عورت کے کیا حقوق ہیں، وہ کیا فرائض ہیں، اسی طرح مرد کے بھی اس کی طرف ذمہ داریاں جو عورت کی طرف بنتی ہیں، وہ دونوں کو باہمی ڈکلیئر کر دیا گیا کہ کس نے کیا کرنا ہے ایک دوسرے کے لیے، اور کیا کیا ضابطے ہیں، کیا کیا رائٹس ہیں، کیا کیا سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پہ اگر بات کریں تو الرجال قوامون علی النساء، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، یعنی جتنے بھی ویمن رائٹس ہیں، خواتین کی جتنی بھی رائٹس ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ ڈکلیئر کر دیے ہیں، اور کہہ دیا جی کہ مرد عورتوں کے حقوق کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس طرح یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ہر چیز کلیئر کر دی ہے کہ عورتوں کی کیا حیثیت ہے، عورت کی کیا حقوق ہیں، عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور مرد پہ عورت کی کیا کیا ذمہ داری ہیں، کس طریقے سے اس کی خوراک، اس کے پوشاک کا خیال رکھنا، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا، اسے تشدد سے محفوظ رکھنا، اسے ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ تو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک درجہ بلند کر دیا عورتوں میں، یعنی مردوں کو کچھ اختیارات مردوں کے زیادہ اس لیے بھی ہیں کہ مرد ایک معاشی، یعنی کہ معاشی چلانے کا ایک ذمہ داری ساری مرد پہ ہے، گھر چلانے کی ساری ذمہ داری مرد پہ ہے۔ پھر مرد کو اللہ نے صاف میں پوزیشن میں تھوڑا مضبوط، ہر لحاظ سے مضبوط بنایا ہے۔ تو اس طرح عورتوں کی پروٹیکشن کا مکمل ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی بات ہم کریں، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کی، بنائے ہوئے اصولوں کی اور احکامات کی ہم بات اگر کریں تو عورت کو جامع پوزیشن دے دی گئی ہے، اور اس کے مکمل رائٹس پروٹیکٹ کر دیے گئے ہیں، تاکہ قیامت تک جو تمام چیزیں ڈکلیئر کر دی گئی ہیں۔ پھر خطبہ حجۃ الوداع کی ہم بات کریں تو اس میں تمام چیزیں، ہیومن رائٹس سارے ڈسکس کر دیے گئے ہیں۔ تو اسلام سے باہر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات ہو کہ ہم کہیں جی کہ حقوق کی بات، یعنی مکمل جامع حقوق جو دے دیے دین اسلام نے ہمیں دے دیے ہیں۔ تو اس طرح عورت کی بڑی حیثیت ہے، بڑی پوزیشن ہے، ہماری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے۔ تو قرآن مجید اور فرقان مجید کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے تحفظ کا خیال رکھیں، اور انہیں ہر طرح کے تشدد سے محفوظ رکھیں، اور ان کی مکمل حفاظت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائی ہے قرآن مجید میں، تو وہ ہم اس کا پورا خیال رکھیں۔ تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔